ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے کہ اس کے پتے نہیں جھڑتے، اور مسلمان کی بھی یہی مثال ہے، بتلاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ یہ سن کر لوگوں کے خیالات جنگل کے درختوں میں چلے گئے۔ عبداللہ نے کہا کہ میرے دل میں آیا کہ بتلا دوں کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن وہاں بہت سے بزرگ موجود تھے، اس لیے مجھ کو شرم آئی۔ آخر صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ہی بیان فرما دیجئے۔ آپ نے بتلایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ ایک بار ہم مسجد میں حضرت کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک شخص اونٹ پر سوار ہو کر آیا اور اونٹ کو مسجد میں بٹھا کر باندھ دیا۔ پھر پوچھنے لگا، بھائیو، تم لوگوں میں محمد کون سے ہیں؟ حضرت اس وقت لوگوں میں تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔ ہم نے کہا، حضرت محمد یہ سفید رنگ والے بزرگ ہیں جو تکیہ لگائے ہوئے تشریف فرما ہیں۔ تب وہ آپ سے مخاطب ہوا کہ اے عبد المطلب کے فرزند، آپ نے فرمایا، کہو میں آپ کی بات سن رہا ہوں۔ وہ بولا، میں آپ سے کچھ دینی باتیں دریافت کرنا چاہتا ہوں اور ذرا سختی سے بھی پوچھوں گا، تو آپ اپنے دل میں برا نہ مانیے گا۔ آپ نے فرمایا، نہیں، جو تمہارا دل چاہے پوچھو۔ تب اس نے کہا کہ میں آپ کو ایک اپنے رب اور اگلے لوگوں کے رب تبارک و تعالیٰ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے سب لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں یا میرے اللہ۔ پھر اس نے کہا، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو رات دن میں 5 نمازیں پڑھنے کا حکم فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا، ہاں یا میرے اللہ۔ پھر کہنے لگا، میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ سال بھر میں اس مہینے یعنی رمضان کے روزے رکھو؟ آپ نے فرمایا، ہاں یا میرے اللہ۔ پھر کہنے لگا، میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ ہم میں سے جو مالدار لوگ ہیں ان سے زکوٰۃ وصول کر کے ہمارے محتاجوں میں بانٹ دیا کریں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں یا میرے اللہ۔ تب وہ شخص کہنے لگا، جو حکم آپ کے پاس سے لائے ہیں میں ان پر ایمان لایا، اور میں اپنی قوم کے لوگوں کا جو یہاں نہیں آئے ہیں بھیجا ہوا تحقیق حال کے لیے آیا ہوں۔ میرا نام زمام بن سالبہ ہے، میں بنی سعد بن بکر کے خاندان سے ہوں۔ اس حدیث کو لیث کی طرح موسیٰ اور علی بن عبد الحمید نے سلیمان سے روایت کیا، انہوں نے ثابت سے، انہوں نے انس سے، انہوں نے یہی مضمون حضرت سے نقل کیا ہے۔ رسول اللہ نے ایک شخص کو اپنا ایک خط دے کر بھیجا اور اسے یہ حکم دیا کہ اسے حاکم بحرین کے پاس لے جائے۔ بحرین کے حاکم نے وہ خط کسریٰ شاہ ایران کے پاس بھیج دیا۔ اس وقت اس نے وہ خط پڑھا تو چاک کر ڈالا۔ راوی کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ ابن مسیب نے اس کے بعد مجھ سے کہا کہ اس واقعے کو سن کر رسول اللہ نے اہل ایران کے لیے بد دعا کی کہ وہ بھی چاک شدہ خط کی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ ایک دفعہ ایک دیہاتی آیا اور اس نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ہاں آپ کا مبلغ گیا تھا، جس نے ہم کو خبر دی کہ اللہ نے آپ کو اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے، ایسا آپ کا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا، اس نے بالکل سچ کہا ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ آسمان کس نے پیدا کیے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے۔ پھر اس نے پوچھا کہ زمین کس نے پیدا کی ہے اور پہاڑ کس نے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے۔ پھر اس نے پوچھا کہ ان میں نفع دینے والی چیزیں کس نے پیدا کی ہیں؟ آپ نے فرمایا، اللہ عز و جل نے۔ پھر اس نے کہا کہ بس اس ذات کی قسم دے کر آپ سے پوچھتا ہوں جس نے زمین و آسمان اور پہاڑوں کو پیدا کیا اور اس میں منافع پیدا کیے، کہ کیا اللہ عز و جل نے آپ کو اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ ہاں، بالکل سچ ہے، اللہ نے مجھ کو رسول بنایا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ آپ کے مبلغ نے بتایا ہے کہ ہم پر 5 وقت کی نمازیں اور مال سے زکوٰۃ ادا کرنا اسلامی فرائض ہیں، کیا یہ درست ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، اس نے بالکل سچ کہا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ آپ کو اس ذات کی قسم دے کر پوچھتا ہوں جس نے آپ کو رسول بنایا ہے، کیا آپ اللہ پاک ہی نے آپ کو ان چیزوں کا حکم فرمایا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، بالکل درست ہے۔ پھر وہ بولا کہ آپ کے قاصد کا خیال ہے کہ ہم میں سے جو طاقت رکھتا ہو اس پر بیت اللہ کا حج فرض ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، وہ سچا ہے۔ پھر وہ بولا، میں آپ کو اس ذات کی قسم دے کر پوچھتا ہوں جس نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا، کہ کیا اللہ ہی نے آپ کو یہ حکم فرمایا ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ ہاں۔ پھر وہ کہنے لگا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، میں ان باتوں پر کچھ زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا، بلکہ انہی کے مطابق اپنی زندگی گزار دوں گا۔ آپ نے فرمایا،
اگر اس نے اپنی اس بات کو سچ کر دکھایا تو وہ ضرور ضرور جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مصاحف یعنی قرآن لکھوائے اور انہیں چاروں طرف بھیج دیا، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، یحییٰ بن سعید اور امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک یہ کتابت جائز ہے، اور بعض اہل حجاز نے مناولہ پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے استدلال کیا ہے جس میں آپ نے امیر لشکر کے لیے خط لکھا تھا، پھر قاصد سے فرمایا تھا کہ جب تک تم فلاں فلاں جگہ نہ پہنچ جاؤ اس خط کو مت پڑھنا۔ پھر جب وہ اس جگہ پہنچ گئے تو اس نے خط کو لوگوں کے سامنے پڑھا اور جو آپ کا حکم تھا وہ انہیں بتلایا۔ رسول اللہ نے کسی بادشاہ کے نام دعوت اسلام دینے کے لیے خط لکھا یا لکھنے کا ارادہ کیا تو آپ سے کہا گیا کہ وہ بغیر مہر کے خط نہیں پڑھتے، یعنی بے مہر کے خط کو مستند نہیں سمجھتے۔ تب آپ نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی جس میں محمد رسول اللہ کو نندا تھا، گویا میں آج بھی آپ کے ہاتھ میں اس کی سفیدی دیکھ رہا ہوں۔ شعبہ راوی حدیث کہتے ہیں کہ میں نے قتادہ سے پوچھا کہ یہ کس نے کہا کہ اس پر محمد رسول اللہ کو نندا تھا؟ انہوں نے جواب دیا انس رضی اللہ عنہ نے۔